نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں مالک یوم الدین اس آیت مبارکہ پر بات ہوئی تھی. ایاک نعبد وایاک نستعین، ہم خاص صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عربی قاعدے کے مطابق نعبد بعد میں آنا چاہیے تھا، ایاک پہلے آنا، ایاک بعد میں آنا چاہیے تھا، نعبد پہلے بعد میں آنا چاہیے تھا. تو یہاں پر الٹ کیا ہے حصر پیدا کرنے کے لیے، خصوصیت کے لیے کہ یہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. اور یہاں مفسرین نے حضرت امام عبد القادر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ عبادت توفیق سے ہوتی ہے، وما توفیق الا باللہ، یعنی استعانت مدد پہلے ہوتی ہے، اللہ مدد فرماتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے. تو یہاں عبادت نعبدو کا پہلے فرمایا، نستعین بعد میں فرمایا، پھر خود ہی اس کا حل بھی فرمایا ہے کہ عبادات میں ایک چیز توحید فی العبادت ہے، اور اسی پہ سب چیزوں کی بنیاد ہے توحید فی العبادت. اور عبادت اور استعانت یہ عقیدے کی بات ہے. توحید ہوگی یعنی عبادت پہلے ہوگی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوگا، پھر اللہ سے مدد طلب کریں گے. اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہی نہیں ہے تو پھر اس سے کیا مانگے، مدد کس سے مانگیں گے؟ پھر اس لیے پہلے اپنی اللہ کی عبادت کا تذکرہ فرمایا، اپنی عاجزی اور انکساری اور قصور، اور پھر اللہ سے اس کی مدد طلب کی ہے. تو عبادت کہتے کس کو ہے؟ نعبدو کا یہاں پر مطلب کیا ہے؟ تو حضرت امام بیضاوی اور امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نخصک بالعبادت والاستعانت، کہ اللہ کو خاص کر دینا عبادت کے ساتھ اور استعانت کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر مظہری والوں نے ان کے حوالے سے ایک ان کا قول اثر نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام ضحاک نے نقل فرمایا نعبدک ولا نعبد غیرک، کہ نعبدو کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. اب عبادت کہتے کس کو ہے؟ یعنی اپنی انتہائی عاجزی، کمزوری، یعنی اپنا اقصی غایت التعظیم، یعنی انتہا کر دینے اپنی عاجزی، قصور اور انکساری کا تعظیم، اور اللہ کی محبت اور تعظیم کی انتہا جہاں پر ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کی انتہائی تذلل اور اللہ کے سامنے سب سے زیادہ جھک جانا، عاجزی اور انکساری کرنا، اس کا نام عبادت ہے. اور یوں اس معبود مخلوق کے سامنے اللہ کی طرح جھکنا کہ اپنے آپ کو ذلیل، تذلل اور ذلت کی انتہا تک پہنچا دینا، اسی کا نام عبادت ہے. مخلوق کے لیے ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ مخلوق بھی ہم جیسی ہے، اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور عبادت کی مختلف اقسام ہیں. یعنی عبادت وہ آنکھ سے بھی ہوتی ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ ہاتھ سے عبادت ہوتی ہے، یہ ہر چیز جسم کا ایک ایک عضو عبادت کرتا ہے. تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی اور حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا. اس لیے عبادت میں اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کے معنی یہ ہو گئے، نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو،
نہ کسی کا خوف اللہ کے برابر ہو، یعنی تمام چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ تجھے پتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ عرض کرنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر آپ بتا دیجئے کیا حق ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ نے پیدا کیا ہر چیز اسی کی ہے، تو پھر عبادت کا حق بھی اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ہم مملوک ہیں، ہمارا حق مالک پہ نہیں ہے، وہ مالک ہے، اس کا حق ہم پر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کچھ چیزیں اپنے ذمے لے لیتا ہے تو یہ اس کی کرم فرمائی ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔